بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 171 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، کہ یہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر اپنا لیا۔ فطبع علی قلوبہم، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فہم لا یفقہون، نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لا یفقہون، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے اجسام تمہیں بہت اچھے لگیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگا رکھی ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یہ ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ فَاحْذَرْهُمْ، اس لیے ان سے ہوشیار رہیے۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندے چلے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو پہلی آیت ہے آج کے سبق کی، آیت نمبر 2، اتخذوا ایمانہم جنۃ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اپنے جو ان کا جھوٹا دعویٰ ہے ایمان کا، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو یہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ مسلمان سمجھا جائے ان کو، اور مسلمانوں کے ماحول میں ان کی جان، ان کے اموال اور ان کی اولاد محفوظ رہ سکیں۔ اگر یہ کھل کر کفر کا اقرار کرتے ہیں تو یہ پھر اندیشہ ہے کہ دوسرے کفار کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اس بات کا ان کو ڈر ہے، اور ان کے ساتھ جو امن و امان کا برتاؤ ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کے رکھا ہوا ہے، یعنی اپنے بچاؤ کے لیے، جس طرح ڈھال سے تلوار کا بچاؤ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں نے اپنی قسموں کے لیے، اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے تاکہ جو دنیا میں کفار کا برا انجام ہونے والا ہے یہ اس سے بچ جائیں۔ صرف اس لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، یعنی اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ سے انہوں نے دور رکھا، اور اپنی اولاد کو بھی، اور دوسرے ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں ان سے، ان کو بھی یہ ایمان سے روکتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں بہت ہی برے عمل کرتے ہیں۔ گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے اچھا طریقہ اختیار کیا ہے، مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھا لیا اور غیر مسلموں سے بھی۔ یہ لوگ اپنی بدعملی کی سزا ضرور پائیں گے، یہ بہت ہی برے اعمال کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے، ان کی یہ بدعملی اس وجہ سے ہے کہ لوگ پہلے ایمان لائے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا، بتایا، ان لوگوں کو جو ہے وہ خیر اسی میں نظر آ رہی تھی،
کہ ظاہر و باطن سے جو ہے وہ مومن ہو جاتے تو خیر اسی میں تھی، اپنے باطن کو بھی ظاہر کے مطابق بنا لیتے، سچے دل سے مومن ہو جاتے، لیکن انہوں نے یہ حرکت کی کہ ظاہر میں بھی یہ جو ہے وہ کافر ہو گئے، یعنی ان سے ایسی باتیں سرزد ہوئیں، ایسی باتیں ان سے جو ہے وہ ظاہر ہوئیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ظاہری مومن بھی نہیں رہے ہیں، جو ظاہری ایمان تھا ان کا وہ بھی جا چکا ہے۔ فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے، فہم لا یفقہون، اب یہ حق بات کو نہیں سمجھیں گے، فہم لا یفقہون، حق بات کو یہ نہیں سمجھیں گے، اور جو حقیقی بات ہوگی اس کو یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ جب جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر وہ حق کی بات کو نہیں سنتا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں گے، ان کا ظاہری حلیہ بڑا پرکشش ہے اور باتیں بڑی لچھے دار کرتے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، کہ آدمی سنتا ہی رہ جائے لیکن اندر سے ان میں نفاق کی نجاست ہے، یعنی کہ اندر سے ان کے جو ہے وہ نفاق کی نجاست ان میں بری ہوئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑا ہی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اس کی جو باتیں تھیں وہ بھی بڑی فصاحت اور بلاغت سے بری ہوتی تھیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، باتیں کریں تو بندہ سنتا ہی رہ جائے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ کچھ باتیں کریں یعنی فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ بندہ سنتا ہی رہ جائے، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جیسا کہ ایسی ہیں جیسا کہ جو ہے وہ لکڑیاں کسی سہارے سے لگا رکھی ہوں، یعنی دیکھنے میں تو وہ کتنی اچھی لگتی ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی جو کسی دیوار کے سہارے لگی ہوئی ہوں لکڑیاں تو دیکھنے میں تو بہت اچھی لگیں گی لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ منافق لوگ بھی دیکھنے میں کتنے ہی اچھے لگیں، حقیقت میں بالکل ہی بے مصرف ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کا جسم اگرچہ مجلس میں ہوتا لیکن دل و دماغ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن دل و دماغ میں ان کے کفر ہی بھرا ہوا ہوتا تھا، اس لحاظ سے بھی انہیں بے جان لکڑیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کأنہم خشب مسندہ۔ تو لہٰذا یہ ظاہری ڈیل ڈول جو ہے، ان کی ظاہری جو پرکشش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظروں میں یہ بات جاتے ہیں، ان کے قد بھی بڑے ہیں، رنگ بھی اچھے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی باتیں بھی بہت اچھی ہیں، فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ آپ سے باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، بات سننے کے لیے دھیان سے توجہ سے سنیں گے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، وہ لکڑیاں ہیں جو ٹیک لگائی گئی ہیں، جو سہارا لگا کے رکھی گئی ہیں۔ قد و قامت تو ہے، ان کے جسم تو اچھے ہیں، باتیں بھی میٹھی ہیں، مگر ان کے کام اچھے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے لکڑیاں دیوار کے سہارے کھڑی ہوں، بے جان لکڑیاں ہیں۔ ایسے ہی ان کے لمبے چوڑے جسموں کا بھی یہی حال ہے، ایمان سے خالی ہیں۔ صاحب معالم التنزیل نے اس کی یوں تفسیر کی ہے، جس طرح پھلدار درخت نہیں ہیں یہ لکڑیاں، بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پھلدار نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی لکڑیاں ہیں جنہیں دیوار کے سہارے ٹیک لگا دیا گیا ہو، یعنی دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ لہذا یہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، بزدلی اور ان کی جو ہے وہ باطنی خوف کا اللہ تعالیٰ نے یوں تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو اپنے اوپر خیال کرتے ہیں کہ یہ دشمن ہے، چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے، دل سے مومن نہیں ہے، اس بات سے ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمارے نفاق کا پتہ نہ چل جائے، مسلمانوں کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو جائے، اور جو بھی کوئی شور سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ہی کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ ہم العدو، یہی تمہارے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہیے، ان سے محتاط رہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور آپ اہل ایمان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے میں یہ کامیاب ہو جائیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں بٹکے چلے جا رہے ہیں، ایمان کی طرف نہیں آتے بلکہ جو ہے وہ کفر میں ہی بٹکے چلے جا رہے ہیں۔
اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اتخذوا ایمانہم جنتن سترتن علی اموالہم و دمائہم، یعنی کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی کہ وقایا بنا رکھا ہے اپنے اموال پر اور اپنے جو ہے وہ دماء پر اور خونوں پر، اپنے خون پر، یعنی اپنی جان و مال کے لیے انہوں نے ان کو ڈھال بنا رکھا ہے، وقایا بنا رکھا ہے۔ فصدوا بہا، لوگوں کے انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بہا کس کے ذریعے؟ ان قسموں کے ذریعے سے، یہ اللہ کے راستے سے جو ہے وہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ ای من الجہاد فیہم، یعنی جو لوگ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم جہاد میں شریک ہوگے تو جان و مال ہی ضائع ہوں گے، اس لیے جہاد میں شرکت سے انکار کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ جان اور مال کی حفاظت جہاد میں شرکت نہ کرنے سے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے جہاد سے جو ہے وہ ان کا قسموں کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے یہ روکتے ہیں، گویا کہ سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو اعمال یہ کرتے ہیں بہت ہی برے ہیں۔ ذالک ای سوء عملہم، ذالک یہ ان کی بد اعمالی، سوء عملہم یعنی ان کی بد اعمالی اس وجہ سے ہے، بانہم آمنوا باللسان، کہ یہ لوگ ایمان لائے، کس طرح ایمان لائے؟ باللسان، زبانی ایمان لائے، ثم کفروا بالقلب، پھر انہوں نے جو ہے وہ کفر اختیار کیا، کفر پھر کافر ہو گئے، یعنی دل کے ذریعے سے کافر ہو گئے۔ ای استمروا علی کفرہم بہ، یعنی کہ کفر پر انہوں نے جو ہے وہ استمرار کیا، کفر پر ہی بدستور قائم رہے۔ فطبع ختم، طبع کا معنی بیان فرما دیا کہ مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، بالکفر کفر کی مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون یہ نہیں سمجھیں گے، الایمان کس کو نہیں سمجھیں گے؟ ایمان کی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ لِجَمَالِهَا، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے ڈیل ڈول آپ کو اچھے لگیں گے، ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، لِجَمَالِهَا جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یعنی کہ ظاہری جو ان کی شخصیت ہے وہ بڑی ہی پرکشش ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ آپ سے بات کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں کی طرف کان لگائیں، لِفَصَاحَتِهِ کس وجہ سے؟ اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے، یعنی ان کی باتوں کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ اگر آپ سے باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں کی طرف جو ہے فصاحت کی وجہ سے اپنا کان لگا لیں۔ كَأَنَّهُمْ مِنْ عَظُمِ أَجْسَامِهِمْ فِي تَرْكِ التَّفَاهُمِ، گویا کہ یہ ہیں من عظم اجسامہم فی ترک التفاہم، جسموں کے عظیم ہونے اور نہ سمجھ ہونے میں، یعنی کہ نہ سمجھ ہونے میں جسموں کے عظیم ہونے کی وجہ سے یہ خشبن لکڑیوں کی طرح ہیں، بسکون الشین و ضمھا، یہ خشبن بھی ہے اور مصنف فرماتے ہیں خشبن بھی ہے، شین کے ضمہ کے ساتھ بھی ہے اور شین کے سکون کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ مسندتن، یعنی کہ ان لکڑیوں کی طرح ہیں جو دیوار کے سہارے لگائی گئی ہوں، مسندہ جو دیوار کے سہارے لگائی گئی ہوں۔ ممالتن الی الجدار، یہ آگے اس کی مسندتن کی تفسیر بیان فرما دی کہ جو ہے وہ دیوار کے سہارے لگائی گئی جو لکڑیاں ہیں ان کی طرح ان کی مثال ہے۔ یحسبون کل صیحۃ، وہ سمجھتے ہیں ہر آواز کو جو لگائی جاتی ہے اپنے خلاف، علیہم اپنے خلاف، کس طرح کی آواز کو، کس طرح کی پکار کو؟ تصاحو کا نداء فی العسکر، جو لگائی جاتی ہے جیسا کہ لشکر مثلا جو ہے وہ لشکر کے جو ہے وہ کوچ کرنے کی جو ندا ہوتی ہے اس طرح کی آواز جب لگائی جاتی ہے، وانشاد ضالۃ، اور گمشدہ کا جب اعلان کیا جاتا ہے، علیہم تو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیوں اپنے خلاف سمجھتے ہیں؟ آگے مصنف اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، لما فی قلوبہم من الرعب ان ینزل فیہم ما یبیح دماءہم، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں یہ ہیبت ہے، اس بات کا ڈر ہے، رعب ہے اس بات کا کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل نہ ہو گیا ہو، ان ینزل فیہم کوئی ایسا حکم نازل نہ ہو گیا ہو، ما یبیح دماءہم جو ان کے خون کو حلال کر دے،
हम अदु, यही हकीकी दुश्मन है, फहज़रहुम, इनसे होशियार रहिए। फ़इन्नहुम युफ़शून सिर्रक लिलकुफ़्फ़ार, होशियार रहिए। क्यों होशियार रहिए? उसकी वजह यह है कि ये आपके राज जो हैं वो काफिरों पर जाहिर कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो राज होते हैं वो काफिरों पर जाहिर कर देते हैं। क़ातलहुमुल्लाह अहलकहुम, अल्लाह ताला इनको हलाक करे। अहलकहुम, ये क़ातला का माना बयान फरमा दिया कि अल्लाह ताला इनको हलाक करे। अन्ना युफ़कून, कहाँ फिरे जा रहे हैं, अल्लाह इनको गारत करे, कहाँ भटके जा रहे हैं। कैफ़ा युसरफून अनिल ईमान बाद क़ियामिल बुरहान, आगे इसकी तफसीर मुसन्निफ़ बयान फरमा रहे हैं कि कहाँ भटके जा रहे हैं, यानी कि बुरहान कायम होने के बाद ईमान से कहाँ फिरे जा रहे हैं। कैफ़ा युसरफून, युफ़कून का माना युसरफून किया कि कहाँ फिरे जा रहे हैं, बुरहान अनिल ईमानी, ईमान से, बाद क़ियामिल बुरहान, बुरहान के कायम होने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।